انتظار کر رہا ہے. شاہ خرچ ہوتا ہے اولاد نہیں ہوتی، لیکن پھر وہ کہتا ہے میں نے سیونگ بھی کرنی ہے، میرے بچے بھی ہیں. تو وہاں اولاد تھوڑا تھوڑا بندے کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے. لیکن مومن ہوتا بہادر ہے، لیکن کبھی وہ کمزوری بھی دکھا سکتا ہے. مومن ہوتا صحیح ہے، لیکن کبھی وہ بخل بھی کر سکتا ہے. تیسرا سوال وہی سے کیا گیا کہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے، تو آقا کریم نے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. بلکہ ایک دن حضور نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا حضور کیوں ارشاد فرمائی؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. پھر فرمایا حقوق الوالدین، قتل النفس، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا. اور حضور ٹیک لگائے گئے تو آقا کریم ٹیک چھوڑ دی اور آگے بڑھے اور فرمایا سن لو اور جھوٹ بولنا. تو جھوٹ بولنے کو اتنا برا اکبر الکبائر ایک تو قرار دیا، اور پھر اس عمل کو بیان کرنے کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے حضور ٹیک چھوڑ کر کے آگے بڑھ گئے اور فرمایا کہ سن لو، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا. تو ہماری شریعت نے جس قدر مذمت کی ہے جھوٹ بولنے پر اور جس قدر اس کی نفی کی ہے اور ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی ہے، اور ہمارے آقا اور مولا کی سیرت جس طرح اس حوالے سے واضح ہے، تو میں اور آپ اس سبق کیوں نہیں آتے جب ہم اس نبی کو مانتے ہیں، جب اس نبی پر ہمارا اذعان یقین اتنا پختہ ہے کہ اس نبی علیہ السلام کی محبت ہمارے رگ و ریشہ کے اندر مابین ہوتا ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس سچے نبی کے جھوٹے امتی، ہمارا طرز عمل جھوٹ سے جترا ہوا، بات بات کے جھوٹ بول رہے ہیں. میں کل یہی کہہ رہا تھا کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں، لیکن 2-3 مواقع ہے جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی. اس میں سے ایک موقع 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، جو فلاں ہو گیا تیرے بھائی کتنی اچھی آیت ہے. تو ہمارے دین میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، لیکن 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بول سکتے ہیں. لیکن ہم 2 آدمیوں کے اندر لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی ہمارا رویہ اس سے الٹ دیتے. ہمارے دین نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی سوائے اس سے کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن ہم 2 آدمیوں کے اندر لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور پھر معاشرے سے پہنچ جاتے ہیں. تو ام المؤمنین نے کہا کہ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور سچ بولنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی بے آبرو نہیں ہونے دیتا. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس کو عام لوگ تو نہیں سن پاتے، لیکن اللہ کے لطیف فرشتے اس کا احساس کرتے ہیں. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نورانی رحمت کے فرشتے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں. بندہ جھوٹ بولتا جاتا ہے اور رحمت کے فرشتے انسان سے دور ہٹتے جاتے ہیں. اب ہم سمجھتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، الجھاؤ ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، اور ہمارا خیال کیا ہوتا ہے کہ جناب کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی نے کالا علم کر دیا ہے، کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، اور پھر ہم بھاگتے ہیں بابوں کے پاس. اور اگر وہ کہتے ہیں جناب اگر آپ 1 دن لے جاتے تو یہ تو تعویذ ایسے چلنے سے پھر ساری زندگی آپ کو اٹھنا پڑتا، پھر ہر اتوار کو جا کے چوکی بھرنی پڑتی ہے. ایک رب کا در چھوڑا تو در کی گدائی آپ کو دوبارہ کرنی پڑتی. جبکہ نحوست کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے واضح فرمایا فرشتے رحمت کے دور ہٹے ہوتے ہیں جب تم جھوٹ بولتے ہو. جس گھر میں باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہو، بیٹا باپ سے جھوٹ بول رہا ہو، بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہی ہے، شوہر بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے. کتنا تعفن اور کتنی بدبو ہے. فرشتے وہاں روک نہیں سکتے رحمت کے، اور اس گھر میں کس طرح رحمتوں کا نزول ہوگا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر کے اندر کوئی اور مسئلہ ہے. نہیں، مسئلہ اللہ سے سنبھال ہوتا ہے. اپنی زبان کو اگر قابو میں کر لو گے اور سچائی کو معیار زندگی بنا لو گے تو زندگی دونوں دقت اور روشنی سے مایا مال ہو جائے. تو فرمایا کہ دوسرا وصف آپ کا یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولیں. تیسرا وصف ام المؤمنین کی حضور کا یہ بیان فرمایا کہ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور چوتھا وَتَكْسِبُ الْمَعْلُومَ. یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں. جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں. یہ برجستہ حضور کا وصف بیان ہو رہا ہے
یہ حضور کی سیرت کے جلی عنوان، آپ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اپنے لیے جینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اوروں کے لیے جینا اصل زندگی ہے۔ زندگی کا حقیقی نور اور زندگی کی لذتیں نصیب تب ہوتی ہیں جب آپ اوروں کے لیے جینا شروع کریں۔ اس کائنات کے اندر آپ اگر نظر اٹھا کر کے دیکھیں تو دوسروں کے لیے زندگیاں اور دوسروں کے لیے سب کچھ دان کیا جا رہا ہے۔ درخت اپنا پھل کبھی خود نہیں کھاتے، اوروں کو دان کرتے۔ درخت اپنی چھاؤں میں کبھی خود نہیں بیٹھتا، وہ خود دھوپ میں جھلستا ہے اور اوروں کو چھاؤں فراہم کرتا ہے۔ اس پوری کائنات جانور دودھ دیتے ہیں تو خود نہیں پیتے۔ اس کائنات کے اندر اسلوب حیات کی اگر ہم اختیار کر لیں کہ ہم اوروں کے لیے جینا شروع کر دیں تو زندگی سوچ ہو جاتی ہے، لیکن ہم اوروں کی تذلیل کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، اوروں سے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے جی رہے ہوتے ہیں، اوروں کی تکلیف سے تلذذ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ اوروں کی تکلیف کو ہم جب اپنی تکلیف بنا دیتے ہیں تو ہماری اپنی تکلیفیں مٹ جاتی ہیں، اور ان کی تکلیفوں کو بانٹنے سے ہمارے لیے راحتوں کے اور برکتوں کے راستے بنتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا کی زندگی کے اسلوب کو بیان کرتے ہوئے ام المؤمنین نے کہا وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے، غریب ہے، کثیر العیال ہے، بیوہ ہے، اراملہ ہیں، یتامہ ہیں، مساکین ہیں، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، آپ ان کے لیے کاروبار کرتے ہیں، آپ ان کے لیے کمائی کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ علماء نے اس بات پر بڑی تفصیل سے لکھا کہ جو ہم رزق حلال کماتے ہیں، رزق حلال کمانے کے لیے 3 نیتوں کا اگر استحضار ہو تو وہ رزق حلال کمانا عین دین بن جاتا ہے۔ التاجر الصدوق مع النبیین، سچا تاجر کل قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ الکاسب حبیب اللہ، جو کسب کر کے کمائی کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب کہلاتا ہے، کتنا بڑا ہے۔ اور یہ آپ 3 نیتوں کا احساس، سب سے پہلی نیت جس کا استحضار ہونا چاہیے اور ہمیں وہ ملحوظ ہونی چاہیے، وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانے کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ جب بھی آپ رزق کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اس کا پہلا مقصد اور پہلی نیت جو ہمارے وہم و خیال کے اندر جڑی ہونی چاہیے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچانا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم خود نہیں کمائیں گے تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، تو اس لیے رزق کمایا جاتا ہے کہ اپنی ضروریات کی تکمیل جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ 3 وقت کھانا ہمیں چاہیے ہی چاہیے، سائے ڈھانپنے کے لیے، جسم ڈھانپنے کے لیے لباس چاہیے ہی چاہیے، سائے ڈھانپنے کے لیے چھت چاہیے چاہیے۔ تو ایک تو ہماری پہلی نیت جو ہمارے ساتھ جڑی ہے۔ دوسری نیت جس کا استحضار ضروری ہے وہ یہ کہ جو میرے زیر کفالت لوگ ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، اگر بہن بھائی میرے کفالت ہیں یا بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان کی ضرورت بھی میرے پہ موقوف ہے، تو میں ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رزق کما رہا ہوں۔ یہ دوسری نیت ہے جس کا استحضار ہے۔ اور تیسری نیت جس کا استحضار لازم ہے وہ یہ علماء نے لکھی کہ اللہ مجھے میری اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے اگر زیادہ عطا کرے تو میں معاشرے کے ان لوگوں کی مدد کروں گا جو کسی وجہ سے کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے، اپاہج ہیں، کثیر العیال ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، میں ان کے لیے کماؤں گا۔ ان 3 نیتوں کے ساتھ رزق حلال کمایا گیا تو وہ عین دین ہے، وہ تمہاری دنیا نہیں ہے، وہ تمہارا دین ہے۔ تمہارا کاروبار کے لیے جو ٹینشن، پریشانیاں، جو مشکلیں آتی ہیں وہ مشکلیں بھی تصدیق اور تحریر کے طور پہ جو ہے وہ اس کے ثواب کے طور پہ تمہیں نصیب ہوگا، اور سچا تاجر پیغمبروں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا۔ لیکن اگر نیت لوگوں میں نمایاں ہونا ہے، عیش و عشرت تو خیر بہت ہی بری چیز ہے، صرف اپنے وہ شریکہ بدلنے کا ذکر کر رہا ہے، اس میں نمایاں ہو کے اتفاق کرنا ہے، رزق بھی حلال ہے، نیت چوتھی یہ جڑ گئی تو پھر وہ رزق جو ہے وہ وبال کا سبب بننا شروع ہے۔ تو ان 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ رزق کمانا، تو اوروں کے لیے جینا یہ زندگی کا کمال ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا کا جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ نکاح ہوا تھا تو انہوں نے اپنا سارا مال حضور کے قدموں میں ڈالا۔